ضلع مسخیل میں کہ کس طرح ایک دو ٹھیکیداروں نے پورے ضلع کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے اور مقامی لوگ در بدر لاکھوں لوگ متاثر ہیں، لیکن ان چند کرپٹ ٹولوں کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر یار کچھ نکلا ہے تو وہ ایکسپلوریشن ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی چیز ایکسپلور ہو، وہ میرے لیے مجھے سہولیات دینے کے بجائے الٹا میرے لیے تکلیفیں پیدا کرے، دہشت گردی شروع ہو جائے، مجھے اپنے ہی علاقے میں جو ہے نا 10 جگہوں پر تلاشیاں دینی پڑ جائیں، اپنی وضاحتیں دینی پڑ جائیں، تو بھائی ایسی ترقی، ایسی اذیت ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اقلیت میں ہو کہ کسی اور طریقے سے خود کو پاورفل بنانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ شاید ہمارے جو سو کالڈ معززین ہیں وہ بکاؤ ہوں، لیکن یہ پی پی ایل والے بھی سن لیں، ماڑی پیٹرولیم اینڈ گیس والے بھی سن لیں، یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے آپ کے چند لوگوں کو خوش کر کے ان کی ذاتی خواہشاتیں آپ پوری کر کے آپ لے جائیں۔ نو، ہر قانونی طریقے سے ہم آپ کو گھسیٹیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے تھے پہلے جب ماڑی پیٹرولیم اینڈ گیس پہلے وہ آئے، قسمت پہ انہوں نے لوگوں کو رکھا، کتنی فوقیت تھی۔ ایسے نہیں ہوگا، ہمارا علاقہ پورا امن علاقہ ہے، اس ایریے میں کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض سے بالکل بے خبر ہیں۔ بغیر ترقی دیے کوئی بھی چیز آپ ایسے لے کے نہیں جا سکتے ہو، جو چیز ہوگی وہ پہلے وہاں کے مقامی کو ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا یہاں سے نکال کے آپ کہیں اور شفٹ کر دیں۔ نو، کسی بھی اور صوبے آپ شفٹ نہیں کر سکتے، اس کا جو فائدہ ہوگا اسی صوبے اور اسپیشلی پہلے ان علاقے والوں کا حق، باقی صوبے اس کے بعد اگر کوئی وہ ہوتا ہے باقی ملک یا باقی صوبوں میں لے جائیں۔ سردار بابر صاحب نے باقی تو کہیں نہیں چھوڑا، یہاں بھی نہیں چھوڑا کہ بھائی کیسے ہو سکتا، اور بدنام زمانہ الداد کو ٹھیکا دیا۔ الداد وہ بندہ ہے، لوگ 2 نمبر کام کراتے ہیں، یہ کوئی 222 نمبر جو ہے نا، 2 اور بھی ساتھ لگاؤ، اس ٹائپ کا یہ کام کرتا ہے۔ اس الداد کا یہ ایک مزدور تھا، اس کو مولانا سرور نے ٹھیکیدار کے طور پہ دریافت کیا، اس دور میں یہ کماتے رہ گئے، لیکن ٹھیکیدار جب ٹھیکیدار بن گیا پھر وہ کہاں وفادار رہ گیا، پیسہ آ گیا اس کے پاس، پھر اس نے پلٹی کھائی، سردار بابر کا دور آیا تو ادھر چلا گیا، آج کل پھر سنا ہے ادھر سردار کھیتران کی جانب وہ زیادہ وہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اتنا چالو ہے، یہ یہاں تک نہیں رہی، پھر یہ اس نے ورکر ویلفیئر بورڈ میں بھی اب وہ کی سراج کے دور میں، اور وہ جعلی لوکل والا جو تھا فاروق بزدار، وہ اس کو انہوں نے کہا کیونکہ یہ تو مانا تھا نا 2 نمبر ٹھیکیدار ہے تو یہ تو زیادہ بچت ہوگی، اس نے پھر مسخیل کا تو کھانا خراب کیا، ساتھ میں ورکر ویلفیئر بورڈ کا بھی کیا۔ چلو ان کے دور میں تو چلتا رہا، خلیل مراد آیا، اس کے دور میں بھی 5 ٹھیکے اس کو ملے۔ اب یہ ٹھیکیدار الداد تحصیل درگ کے کمپلیکس کو اتنا وہ کیا ہے کہ آپ اسے انگلی لگاؤ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ادھر کوئی جانور نہیں رہ سکتے، انسان کیا رہیں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹھیکیدار الداد سلاخوں کے پیچھے ہوتا، یا اب تک اس کو جو ہے نا کوئی میجر پنشمنٹ ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں، وہ مزید تگڑا ٹھیکیدار بن گیا، وہ اربوں کے ٹھیکے لینے لگ گیا۔ ابھی کنگری روڈ ہے، جب جاتا ہوں شرم آتی ہے، کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں یار آپ آج تک آپ لوگ ایسے، اگر سردار بابر صاحب یہی کر جاتے تو شاید کوئی اچھے لفظوں میں یاد رکھتے، لیکن گزارش یہی ہے اینٹی کرپشن سے، نیب سے کہ یہ ظریف ہے یا الداد ہے، ان کو لانا ہوگا، جب تک ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا ہم لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، اور اس میں عوام کو ساتھ دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیٹیاں تھوڑی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں، اس کو مسلسل کیسا کام ہو رہا ہے، اتنے آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہو وہاں پر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کہاں تک چیز چلی جاتی ہے۔ ایک وکیل مسخیل نے 1-2 ویڈیوز بنائیں، کہاں تک ہو گئی، ان 2 لوگوں کا کام بھی ہو گیا۔ تو یہ سب ہو سکتا ہے مل کر، ہمیں اپنے ذاتی انٹرسٹ پسے پش ڈالنا ہوں گے، چاہے وہ ان استحصالی کمپنیوں کے خلاف بات ہو، چاہے ان 2 نمبر ٹھیکیداروں کے خلاف ہو، چاہے میرے گھر سے بھی ہوگا، تو آپ لوگوں کو، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ السلام علیکم، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ
کہ کس طرح یہ استحصالی کمپنیاں جو ہے، چاہے وہ PPL کی صورت میں ہے، چاہے وہ ماڑی پیٹرولیم اینڈ گیس کی صورت میں ہے، یہ بلوچستان کے علاقوں سے منرل ریسورسز لوٹ کر جاتی ہیں، اور باقی تو آپ چھوڑیں، مقامی لوگوں کا جس قدر یہ استحصال کرتے ہیں، تو جو ان کے اپنا آئین ہے اس کے مطابق بھی اگر یہ کریں تو شاید لوگوں کے اتنے گلے نہ ہوں۔ اس پر ہم بات کریں گے کیا ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے، ویسے تو اوور آل صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن خصوصاً آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ضلع موسی خیل میں، کہ کس طرح ایک دو ٹھیکیداروں نے پورے ضلع کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور مقامی لوگ در بدر لاکھوں لوگ متاثر ہیں، لیکن ان چند کرپٹ ٹولوں کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنیاں ہیں، ماڑی گیس اینڈ پیٹرولیم ہے یا PPL ہے، یہ ویسے تو آپ نے دیکھا کہ چاہے ڈیرہ بگٹی ہو، وہاں پہ انہوں نے گیس لی، آج وہاں والوں کی زندگی کیسی ہے؟ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ڈیرہ بگٹی میں الٹا ان بیچاروں کے پاس جو تھا وہ بھی یہ لوگ نکال کے لے گئے۔ اسی طرح کلات میں بھی وہ ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کی کوئی افیکٹ نہیں ہوا۔ سی پیک کے نام پہ چل رہا ہے حساب کتاب، گوادر والوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ سینڈک ریکارڈنگ والوں نے ابھی تھوڑا سا اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جو کمپنی ہے وہ لوکلز پر بڑا، انہوں نے ہر چیز میں لوکل لوگوں کو اہمیت دی ہے، وہ تھوڑا بہت بہتر جا رہا ہے۔ باقی سینڈک کا حال آپ کے سامنے ہے، یہ آتی ہیں، یہ الٹا اور زیادہ بیماریاں دے کے جاتی ہیں۔ آج دیکھو ڈیرہ بگٹی میں کینسر ریشو کیا ہے۔ سرفراز بگٹی آیا ہے وزیر اعلیٰ کہ ابھی یہ بیچارہ اپنی حد تک تو کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو فیلڈ ہے اس کے آس پاس، کیونکہ میں ان علاقوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے جہاں پہ ان کے لگے ہوئے ہیں یہ گیس کمپنی والوں کے، اس کے آس پاس ایک منٹ ایک بندہ جو وہاں کا رہنے والا نہ ہو وہاں جائے، جو وہاں کی جو سمیل ہے، جو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، ادھر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو رہ رہے ہیں سوچیں وہ کس اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایون کینسر ریشو بہت زیادہ ہے وہاں پہ، عجیب قسم کی سمیل ہوتی ہے، جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ایون ان کو جو ہے نا قے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ جب یہ نکل رہا تھا 1951-52 میں، نواب بگٹی صاحب نواب تھے علاقے کے، تو بڑے شوق سے دے رہے تھے کہ بھائی آئیں، اس سے باقی پاکستان بھی ترقی کرے گا، بلوچستان بھی ترقی کرے گا، خصوصاً ڈیرہ بگٹی والے تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اس کے ساتھ ملحقہ دوسرا علاقہ کوہلو، نواب خیر بخش مری صاحب نہیں نکالنے دیتے تھے۔ ہم ان سے لاکھ اختلاف کریں کہ وہ بندوق پہ یقین رکھتے تھے یا کسی اور چیز پہ یقین رکھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ چند لوگوں کو تو شاید امیر کرے، ان کی خوشحالی کا باعث تو بنے، یہ علاقے کی ترقی کا باعث نہیں بن سکتے۔ تو وہی ہوا، وہ نواب بگٹی صاحب جو ترقی کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان کو مارا گیا۔ کوہلو والوں کا بے شک لاکھ اختلاف کرے، لیکن انہوں نے اپنے ریسورسز بچائے ابھی تک۔ ابھی دیکھتے ہیں وہ بچا پاتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، کوئی یہ نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر یار کچھ نکلا ہے تو ایکسپلوریشن ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی چیز ایکسپلور ہو، وہ میرے لیے مجھے سہولیات دینے کے بجائے الٹا میرے لیے تکلیفیں پیدا کرے، دہشت گردی شروع ہو جائے، مجھے اپنے ہی علاقے میں جو ہے نا 10 جگہوں پر تلاشیاں دینی پڑ جائیں، اپنی وضاحتیں دینی پڑ جائیں، تو بھائی ایسی ترقی، ایسی اذیت ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسی صورتحال اب ڈسٹرکٹ موسی خیل میں اور خصوصاً تحصیل دروگ میں ہے۔ وہاں پہ آئی ماڑی پیٹرولیم اینڈ گیس کوئی چیز ایکسپلور کی۔ اب PPL آیا ہے، PPL اس وقت آتا ہے یہ، کیونکہ وہ نہیں کرتے، یہ نکالنے آتے ہیں۔ ابھی ان کی کافی مشینری وہاں آ چکی ہے۔ اچھا، وہ جو ایریا ہے اس میں جو زیادہ تر جو موسی خیل ہے، موسی خیل کی جو تحصیل دروگ ہے، زیادہ تر جعفر آباد ہے علاقہ، ان کا ہے، کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے۔ کچھ دوسرے ٹرائب کے لوگ آ گئے ہیں، چند مخصوص۔ اب انہوں نے اوور آل وہ ایریے کو اپنے، وہ اتنے تیز لوگ ہیں، یہ جو تحصیلدار گیا ہوا ہے ہمارے
सरदार साहिबान के चहीते, दूसरे ताकतवर हल्कों के चहीते जब ये गया इसने मसाइल बनाए। अभी इसकी रिपोर्ट अलग है, पटवारी की अलग है, इसका झुकाव दूसरी जानिब है। और दूसरा, वो जो दूसरे लोग हैं वो बलूचिस्तान के उस पे रह रहे हैं। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप बलूचिस्तान में हैं, सहूलियात आप यहाँ की ले रहे हैं, बेनिफिट्स आप यहाँ के ले रहे हैं, फैसले करने आपके पंजाब से लोग आते हैं। तो ये नहीं होगा। आपका फायदा नुकसान अगर जुड़ा हुआ इलाके से तो आपके फैसले वहां वाले करेंगे। मेरी जो आइडियोलॉजी है, मैं कहता हूं कि कोई भी दूसरी कौम का या मजहब का बंदा है उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए कि वो अकलियत में है। लेकिन अगर कोई अकलियत में हो के किसी और तरीके से खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा तो फिर ये चीज नहीं हो सकती। शायद हमारे जो सो कॉल्ड मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो बिकाऊ हूं, लेकिन ये पीपीएल वाले भी सुन लें, माड़ी पेट्रोलियम एंड गैस वाले भी सुन लें, इतना इजी नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप एक चंद लोगों को खुश करके उनकी जाती ख्वाहिशातें आप पूरी करके आप ले जाएंगे। नो, हर कानूनी तरीके से हम आपको घसीटेंगे और इंशाल्लाह ये आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। हम देख रहे थे पहले जब माड़े पेट्रोलियम एंड गैस पहले वो आए, किस्मत पे उन्होंने लोगों को रखा, कितनी फौकियत थी। ऐसे नहीं होगा। हमारा इलाका पूरा अमन इलाका है, उस एरिया में कोई ऐसे वाकयात नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं है कि वो लोग अपने हुकूक और फराइज से बिल्कुल बेखबर हैं। पता सब कुछ है, देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं। आप लोग आए, आपने वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन दिया, कोई हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर की, एजुकेशन की बेहतर की। आप लोगों ने तो सिर्फ वो लंग की जो थोड़ा सा इलाका है उसको ठीक नहीं किया, हालांकि आपकी कितनी मशीनरी वहाँ से जा रही है। फिर इनके अंदर जो उस्तादियाँ चल रही हैं वो अलग कहानी है। इनके अंदर जो लोग हैं, पेट्रोल डीजल उस नाम पे जो काम हो रहे हैं वो तो अलग ही है। तो बहुत सारी दो नंबरियां हैं। ये अभी हम अदालत भी जा रहे हैं इनको चैलेंज करने, और साथ साथ हम इनको ये वार्न करते हैं कि आप बगैर तरक्की दिए कोई भी चीज़ आप ऐसे लेके नहीं जा सकते हो। जो चीज़ होगी वो पहले वहाँ के मकामी को होगी। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से निकाल के आप कहीं और शिफ्ट कर दें। नो, किसी भी और सूबे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। उसका जो फायदा होगा उसी सूबे और स्पेशली पहले उन इलाके वालों का हक, बाकी सूबे, उसके बाद अगर कोई वो होता है बाकी मुल्क या बाकी सूबों में ले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। बार बार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वफाक बार बार आज तक हमारा इस्तेहसाल करता आया है और हम बेबसी से देख रहे हैं। आप ये भूल जाएं कि आप किसकी सिक्योरिटी लेते हैं या ये करते हैं वो करते हैं। इंशाल्लाह हम कानूनी तरीके से आपको इतना ईजिली जो है ना यहाँ से माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह रिसोर्सेज लूटने नहीं देंगे जब तक आप उसका फायदा मकामियों को नहीं होगा। अब आते हैं दूसरी जानिब। ये तो थी चलो इस्तेहसाली कंपनी जो दूसरे इलाकों से आते हैं। मुस्तकिल ये रोड बन रहा है लोरलाई से तौसा शरीफ, मुर्गा किब्जई, शबुजई, फिर तंगा, फिर द्रुग, आगे इस तरह जा रही है पंजाब तक। यहाँ पहले ये जो पहले CNW का वो महकमा चला रहा था और आजकल PHE में खास है, लोकल गवर्नमेंट में बहुत इन है ठेकेदार काशिफ, इसने इसकी जिंदगी बदली इस ठेके से थी। अरबों का ठेका इसलिए लिया नवाब सनौला के दौर में, और फिर काम करता ही नहीं था, आगे पेटी ठेकेदार रखा हुआ था, इसने फिर आगे बेच दिया। बस पीछे हुकूमत में इतना दम था नहीं। वो एक पीढ़ी गया था रफीक, उसने थोड़ा बहुत काम इनसे लेना चाहा तो वो इनको तो ब्लैक लिस्ट करवा गया, लेकिन साथ में बेचारा खुद भी जो है ना वहां से निकाल दिया गया। अब क्या है, अब एक अच्छी खबर ये हुई कि भाई वहां से लालजान जाफर सेक्रेटरी आया है। इसके साथ ये जो टिंगरी वाला रोड था, एक मुस्तकिल था कराची का, उसने कहा कि मुझसे परसेंटेज ना लें, मैं जो सरकार दे रही है वो तो पैसे लगाऊंगा ही रिसोर्सेज के बकौल, अपनी तरफ से भी 2-3 करोड़ लगाऊंगा कि यार हम जहाँ भी हैं, हम आती है, हमें शर्म आती है कि हम इतने बड़े कारोबारी लोग हैं, खुद को बड़ा एजुकेटेड कहते हैं, और हम मुस्तकिल आते हैं तो हमारी खड्डे पे खड्डा ये रोड है 21वीं सदी में।
لیکن کیا ہوا کہ ہمارے محترم سردار بابر صاحب نے باقی تو کہیں نہیں چھوڑا، یہاں بھی نہیں چھوڑا کہ بھائی کیسے ہو سکتا، اور بدنام زمانہ الداد کو ٹھیکہ دیا۔ الداد وہ بندہ ہے، لوگ 2 نمبر کام کراتے ہیں، یہ کوئی 222 نمبر جو ہے نا، دو اور بھی ساتھ لگاؤ، اس ٹائپ کا یہ کام کرتا ہے۔ اس الداد کا یہ ایک مزدور تھا، اس کو مولانا سرور نے ٹھیکیدار کے طور پہ دریافت کیا۔ اس دور میں یہ کماتے رہ گئے، لیکن ٹھیکیدار جب ٹھیکیدار بن گیا پھر وہ کہاں وفادار رہ گیا، پیسہ آ گیا اس کے پاس، پھر اس نے پلٹی کھائی، سردار بابر کا دور آیا تو ادھر چلا گیا۔ آج کل پھر سنا ہے ادھر سردار کھیتران کی جانب وہ زیادہ وہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ اتنا چالو ہے، یہ یہاں تک نہیں رہی، پھر یہ اس نے ورکر ویلفیئر بورڈ میں بھی اب وہ کی سراج کے دور میں، اور وہ جعلی لوکل والا جو تھا فاروق بزدار، وہ اس کو انہوں نے کہا کیونکہ یہ تو مانا تھا نا 2 نمبر ٹھیکیدار ہے تو یہ تو زیادہ بچت ہوگی، اس نے پھر مزخیل کا تو کھانا خراب کیا، ساتھ میں ورکر ویلفیئر بورڈ کا بھی کیا۔ چلو ان کے دور میں تو چلتا رہا، خلیل مراد آیا، اس کے دور میں بھی 5 ٹھینکے اس کو ملے۔ ابھی ایسا کام ہوا، ستار بگٹی تو آیا ہوا ہے، ستار بگٹی نے کل اچھا کام کیا کہ یہ جو جعلی لوکل والے لگے ہوئے تھے، یہ جو جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور ان کو اب فیمیل ٹیچرز ہیں، ان کو بھائی لگایا ہوا اٹیچمنٹ پہ، مین آفس میں، ان کا کیا کام ہے بھائی؟ فیمیلز یہاں کیا کر رہی ہیں اتنی تعداد میں؟ وہ ٹیچر ہے، پہلے ادھر غریبوں کے بچے رول رہے ہیں، ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا ادھر، کیوں؟ کیونکہ جعلی لوکل والے ہیں، وہ تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں آئیں گے ڈیوٹی دینے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھیسے بلوچستان کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا پیش کر رہے ہیں۔ کون لوگ ان کو لایا؟ کون ان کا سہولت کار بنا؟ سب سے پہلے جعفروں کے یہ سردار ان کے وہ بنے ہیں، پیشیوں پہ جاتے یہ لٹیرے، یہ اپنے ہی قوم کے دشمن لوگ ان کی سہولت کار ہیں۔ پھر یہ مسخیلوں کے، پھر یہ مولانا صاحب آگے تھے، پھر بابر کی لوبی نے کیا کیا، پھر یہ 1-2-3 لوگوں کو لگائے، انہوں نے کیا کیا۔ یہ یاد رکھو، یہ چیزیں صرف وہ نہیں آتے، ان کے آس پاس سارے آتے ہیں۔ میری ذات کے لیے مسئلہ نہیں ہے، میرے گھر کے لیے مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ میں اتنا زوراور ہوں کہ اس کرپٹ نظام میں بھی جو ہے نا خود کو چلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن کمپیٹنسی آئی، جس دن میرٹ ہوا، تو ان 2 نمبر لوگوں کے سہولت کار اور ان کا جو حشر نشر ہوگا وہ پھر آئے گا، ظاہر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں یہ کہتے ہیں، پہلے تو کہتے تھے کہ یہ ہٹا نہیں سکتا، ابھی ہٹ گئے، ابھی پھر بڑے وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے ہو گئے، آ سکے نہیں آ سکے، ابھی تو آنا ہے ان پہ وقت، تو جو کیا ہے اس کا پے کرو گے۔ اب یہ ٹھیکیدار الداد تحصیل درگ کے کمپلیکس کو اتنا وہ کیا ہے کہ آپ اسے انگلی لگاؤ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ادھر کوئی جانور نہیں رہ سکتے، انسان کیا رہیں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ٹھیکیدار الداد سلاخوں کے پیچھے ہوتا، یا اب تک اس کو جو ہے نا کوئی میجر پنشمنٹ ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں، وہ مزید تگڑا ٹھیکیدار بن گیا، وہ اربوں کے ٹھیکے لینے لگ گیا۔ ابھی کنگری روڈ ہے، جب جاتا ہوں شرم آتی ہے، کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں یار آپ آج تک آپ لوگ ایسے ہو۔ اگر سردار بابر صاحب یہی کر جاتے تو شاید کوئی اچھے لفظوں میں یاد رکھتا، عوام پھر بھی ان کو عمران خان کی وجہ سے اچھے لفظوں میں یاد رکھتی ہے، ورنہ کام اس کے کوئی تھے نہیں، کوئی 1000 ووٹ بھی وہ لیتا۔ ہاں جن کو نوکریاں دی یا ٹھیکے دیے وہ شاید دے دیتے، باقی تو وہ تو شاید 300 ووٹ بھی پورا نہ بنتے، پھر بھی عمران خان کا نام اس کو اتنا وہ دے دیا، سیٹ وہ جیت گیا، گو کہ فارم 47 میں جو ہے نا یعقوب ناصر کو جتوایا گیا، لیکن جو چیز حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اب کیا ہے، اب الداد ٹھیکیدار سنا ہے کہ لال جان صاحب کے پاس بھی گیا ہے، الداد صاحب نے اب دیکھا کہ بھائی اب میں حیران ہوں کہ اس نے کہیں ایسا کیا کہ مولانا سرور صاحب کو اس نے جو ہے نا رام کیا، بابر صاحب کو رام کیا، کہیں ایسا نہ ہو سردار کھیتران اور لال جان جعفر صاحب بھی رام ہو جائے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی لال جان جعفر بھی آیا کچھ نہیں کر سکا، سردار کھیتران بھی آیا وہ بھی بک گیا، یہ بھی لال جان جعفر بھی اس کے ہاتھوں بک گیا۔ تو میرے خیال میں بہت سارا پیسہ ہوتا ہے ویسے ہی سیکٹریوں کا بھی، منسٹروں کا بھی، اگر اس کو تھوڑا سا وہ کر دو، یہ کنگری والے روڈ کو، پھر اس کو درگ والے روڈ تک، تو شاید ان 2 پروجیکٹوں پر بھی اگر آپ لوگ ہاتھ ہولا رکھیں گے، اور جو یہ لٹیرے ہیں ان پر اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں گے، تو شاید یہ
عوام آپ کو بہت دعائیں دے گی اور یہ آپ کے شاید مستقبل میں آپ کے لیے مزید اچھا ہو اگر آپ کچھ نہیں کریں گے. اور اسپیشلی اسٹیپ اینٹی کرپشن اور نیب سے. ابھی آج کل اینٹی کرپشن میں واحد کاکڑ صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم ریٹرن میں بھی ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ چاہے وہ ظریف مندوخیل ہے چاہے یہ الاداد ہے, ان دونوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, یہ روڈ نہیں بنے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو, ان سے ریکوریاں کی جائیں اور ایمرجنسی بیسوں پر یہ ہوگا. اور ان سے بھی زیادہ اہم چیز جان جعفر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ علاقے کی بڑی تعداد, بلکہ جعفروں کا تو بجلی کا کوئی کھمبا بھی ہو تو اس بندے سے ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے. اور جتنی ترقی ہوئی ہے درگ میں, کیونکہ میں نے کہا کہ جو پی پی ایل یا دوسری چیزوں سے جو لوگ منورٹی میں ہیں, کیونکہ ہم خود منورٹی میں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کا درد. تو کوئی ایم پی اے یا منسٹر جو وہاں سے ہوتا تھا, وہ اب شاید مستقل کے لوگوں کو بھی تھوڑا پتہ چلے کہ اب کھیتران آیا ہے, جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہو تو کیسا ہوتا ہے, جب کام نہیں ہوتے تو کیسے ہوتا ہے. اور سردار کھیتران صاحب نے تو فرمایا تھا کہ ایک آنکھ میری مستقل ہے, ایک بارخان ہے. اور الحمدللہ وہ مستقل والی تو شاید بالکل بند ہی تھی, بارخان میں بھی کوئی خاص اسکیمیں لے کر نہیں گئے. لیکن خیر پی ایس ڈی پی ویسے یہ کاروبار ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن گزارش یہی ہے اینٹی کرپشن سے, نیب سے, کہ یہ ظریف ہے یا الاداد ہے, ان کو لانا ہوگا. جب تک ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا ہم لوگ ذلیل و خوار ہوں گے, اور اس میں عوام کو ساتھ دینا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیٹیاں تھوڑی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں. اس کو مسلسل کیسا کام ہو رہا ہے, اتنے آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہو وہاں پر. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کہاں تک چیز چلی جاتی ہے. ایک وکیل مستقل نے 1-2 ویڈیوز بنائیں, کہاں تک ہو گئی, ان 2 لوگوں کا کام بھی ہو گیا. تو یہ سب ہو سکتا ہے مل کر. ہمیں اپنے ذاتی انٹرسٹ پسے پش ڈالنا ہوں گے, چاہے وہ ان استحصالی کمپنیوں کے خلاف بات ہو, چاہے ان 2 نمبر ٹھیکیداروں کے خلاف ہو, چاہے میرے گھر سے بھی ہوگا. تو آپ لوگوں کو, بلکہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا, جو یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہوگا انشاءاللہ سر فہرست وہ ہوگی. بدقسمتی سے ہم دوسری اس پر اتنا فوکس کرتے ہیں, اپنا ایریا چھوڑ دیتے ہیں. آج کا خصوصی جو پروگرام کرنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ پریکٹیکل اپروچ اپنانی ہوگی. صرف یہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ عدالتوں میں بھی لے جائیں گے, نیب اینٹی کرپشن میں بھی لے جائیں گے, اور مقامی پریشر بھی ان پر دلوائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے نہیں ہوتے, اور یہ جن کو سسٹم تو اکاؤنٹیبل نہیں کروا پایا, عوام انشاءاللہ ان کو ضرور اکاؤنٹیبل کرے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.